السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سبھی کو معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ایک جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ یاد رکھیں، اگر ہم دنیا میں رہ کر کے کسی دنیا دار کو راضی کریں گے، دنیا میں رہ کر کے کسی دوسرے کے پیچھے اگر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہمیں اسی دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا ختم ہو جانا ہے اور تمہیں بھی اس دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا بلکہ خبر نہیں، اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ دنیا میں رہ کر کے کسی دنیا دار کو راضی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہاری سانسیں باقی رکھی ہیں، ابھی تمہارے جسم کے اندر، تمہارے بدن کے اندر ابھی سانسیں موجود ہیں، تو ابھی رب کو راضی کر لو۔ رب راضی ہو جائے گا تو یہ جانی کہ دنیا دار یا دنیا کا انسان تمہارے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آئے گا، اور اس کے بعد میں تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے تم رب کو راضی کرو۔ ہم رب کو راضی نہ کریں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس کیوں نہ چلے جائیں، لیکن کوئی انسان تمہیں کامیاب نہیں کر سکتا ہے، تمہیں کوئی موت سے بچا نہیں سکتا ہے، چاہے کتنا بھی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، چاہے جتنا بڑا دولت مند کیوں نہ ہو، چاہے جتنا بڑا طاقت والا کیوں نہ ہو، لیکن جب مرے گا تو وہ خالی ہاتھ جائے گا۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا، ایک بہت بڑا بادشاہ ہے جو اپنے وقت کا بہت طاقتور بادشاہ تھا، جس کے پاس میں دولت کی کمی نہ تھی، جس کے پاس میں پیسوں کی کمی نہ تھی، جس کے پاس میں عزت کی کمی نہ تھی، جس کے پاس میں اس کے بدن کی طاقت کی جو قوت تھی وہ کم نہ تھی۔ وہ اپنی بادشاہت پر بڑا گھمنڈ کیا کرتا تھا، اس کو اپنی دولت پہ بڑا غرور تھا۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اپنا شہر فتح کرنے کے بعد میں، جس کا نام سکندر بادشاہ ہے، وہ اپنا ملک فتح کرنے کے بعد میں دوسرے ملک کو فتح کرنے کی نیت سے نکلتا ہے۔ اس کو اپنی طاقت پہ بڑا فخر تھا، اس کو اپنی طاقت پہ بڑا غرور تھا، اس کو اپنی طاقت پہ بڑا فخر تھا۔ وہ اپنے ملک سے دوسرے ملک کو فتح کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ راستے میں جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کو ایک سانپ نے ڈس لیا، ایک سانپ نے ڈنک مار دیا۔ جب اس کو سانپ نے ڈسا ہے، سکندر بادشاہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا، بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، بلانے کے بعد میں کہنے لگا تم میری جان کو بچا لو، تم مجھے بچا لو گے اگر تو تمہیں اتنی دولت سے نوازا جائے گا۔ ہمارے پاس میں دولت کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس میں پیسوں کی کمی نہیں ہے، اس لیے تم میری جان کو بچا لو، اس سانپ کے زہر کو میرے جسم سے نکال دو۔ برادران ملت اسلامیہ غور کریے گا کہ وہ بادشاہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری جان کو بچا لو، لیکن جو بھی ڈاکٹر آتا، جو بھی طبیب آتا، جو بھی حکیم آتا، وہ یہی کہتا اے بادشاہ تو چند سانسوں کی جو تیرے جسم کے اندر سانسیں چل رہی ہیں، تو چند سانسوں کی مہلت پایا ہوا ہے، چند دیر میں تو اس دنیا سے چلا جائے گا، تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس سانپ کا زہر ایسا ہے جو دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی حکیم نہیں نکال سکتا ہے۔ اب بادشاہ یہ کہنے لگا اگر میری سانسوں کے بدلے میں، یعنی اگر پورے شہر میں یہ اعلان کرا دو، پورے شہر میں یہ اطلاع دے دو کہ جو بھی بادشاہ کو چند سانسیں لے گا اس کو تمام دولت سے نوازا جائے گا، یہاں تک کہ آدھی اپنی سلطنت، آدھی اپنی دولت اس شخص کو دے دیا جائے گا جس کو جس نے ہمیں سانسیں، جو ہمیں سانسیں دے گا، جو ہمیں چند سانسیں دے گا، وہ اس لیے کہ میں یہاں پہ مرنا نہیں چاہتا ہوں، میں اپنے شہر میں جا کر کے مرنا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ اعلان کرایا۔ اعلان کرانے کے بعد میں جب لوگوں تک یہ بات پہنچی تو لوگ یہی کہہ رہے تھے اے بادشاہ سکندر سن لے، موت اور زندگی دینے والا اللہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے جتنی سانسیں دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اتنی مہلت دیتا ہے۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ تمہیں سانس دے سکے، یہ انسان
انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہیں چند منٹ دے سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت تمہارا مقرر کیا ہے وہ موت کا رب ہی فیصلہ کرنے والا ہے، کوئی انسان تمہیں سانس نہیں دے سکتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ اعلان سنا تو اس نے بھی یہ اعلان کر دیا، اے لوگوں جب میں مر جاؤں، جب میرا جنازہ تیار کیا جائے تو میرے دونوں ہاتھوں کو کفن کے باہر نکال دینا، میرے ہاتھوں کو کفن کے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے عرض کیا، اے بادشاہ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے، جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، کفن میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں کو اس کے جسم سے چپکا دیا جاتا ہے، اس کے پیروں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن میں لوگوں کے لیے یہ سبق پیدا کر کے جاؤں گا، یہ ایک تاریخ لکھی جائے گی کہ میرے پاس میں اتنی دولت تھی، میرے پاس میں اتنا پیسہ تھا، میرے پاس میں اتنی طاقت تھی، لیکن جب موت کا وقت آیا تو میں نے اپنے آپ کو بچا نہ سکا، میں نے اس دولت سے اپنی موت کو روک نہ سکا، اور جس ہاتھوں میں اتنی دولت تھی، جن ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی، وہی ہاتھ آج خالی جا رہے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ہاتھوں کو کفن کے باہر اس لیے کر دینا، شہر کے لوگ دیکھیں گے، بستی کے لوگ دیکھیں گے تو کبھی بھی اپنی طاقت پہ غرور نہ کریں گے، کبھی بھی اپنی دولت پہ گھمنڈ نہ کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی صورت پیدا نہیں فرمائی ہے جب بھی جس انسان کی موت کا وقت آئے گا اسے دنیا سے جانا پڑے گا، اس کی دولت اسے نہیں بچا پائے گا، اس کی دولت اس کو نہیں بچا پائے گی، اس کے دوست احباب اس کو نہیں بچا پائیں گے، اس کے رشتہ دار اس کو نہیں بچا پائیں گے۔ ایک دن آخر موت آنا ہے۔ آپ اس واقعہ کو سن رہے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ آپ کو بھی اس دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ آپ کے بھی دوست و احباب آپ کو نہیں بچا سکیں گے، آپ کے رشتہ دار آپ کو نہیں بچا سکیں گے، آپ کے خاندان کے لوگ آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ بس یہ جانیے کہ ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے، تو کیوں نہ ہم پھر اس رب سے محبت کریں جو رب اعلان کرتا ہے میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں۔ پھر کیوں نہ اس رب سے ہم محبت کریں جس رب نے ہمیں زندگی دی ہے، جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، جس رب نے ہمیں اولاد دی ہے، جس رب نے ہمیں دولت دی ہے، جس رب نے ہمیں نہ جانے کتنی نعمتوں سے نوازا